अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक ताला के फजलो करम से मैं भी बखैर तो आफ़ियत हूँ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है शायर मशरिक़ का एक बहुत ही खूबसूरत शेर। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, वरना खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है। ये शेर इकबाल का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है। हर शेर की तरह ये शेर भी बहुत ही खूबसूरत है, उनका हर शेर ही माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत होता है। इस शेर में इकबाल क्या कह रहे हैं? इकबाल कह रहे हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, कि आपका अमल ही आपकी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करता है, आपकी अबदी ज़िंदगी का फ़ैसला करता है आपका अमल, कि आप क़यामत के दिन या अपनी अबदी ज़िंदगी में जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में। और ना सिर्फ अबदी का करता है बल्कि इस दुनिया का भी फ़ैसला करता है। जैसे कि अगर कोई इंसान यहाँ पे अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो उसकी जो दुनिया है वो यहीं पे भी जन्नत बन जाती है और क़यामत मतलब आखिरत में भी उसे क्या मिलेगी? जन्नत। जबकि कोई शख्स है जो बुरे अमल करता है और वो उसके लिए ये दुनिया भी बुरी होगी और ये उसके बाद आखिरत भी। इसलिए इकबाल कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ठीक है। हमारा अमल ही हमें जो है वो हमारी ज़िंदगी में सुकून का बाइस बनता है। हमारा अमल ही हमारी ज़िंदगी के लिए बेसुकूनी का बाइस बनता है। तो अब मिसाल इसकी लेते हैं, जैसे कि हम हर चीज़ को एक मिसाल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो मिसाल लेते हैं कि एक शख्स है जिसने ताहयात सबके साथ बुरा किया। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि बदले में उसके साथ अच्छा होगा, यहाँ पे या उस दुनिया में? तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। और वैसे भी कहते हैं कुरान मजीद में इरशाद है कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो इंसान अमल जो करता है उससे पहले उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर उसकी नीयत साफ़ है, एक कहावत कहते हैं, नीयत साफ़ ते बेड़े पार, ठीक है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आप कामयाब हैं। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आपका अमल अच्छा है, और अगर आपका अमल अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी जो है वो जन्नत, आपकी ये दुनिया भी जन्नत और वो दुनिया भी जन्नत है। अब कोई शख्स है जिसने ताहयात लोगों के साथ बुरा किया है, एंड पे आके वो अगर इबादत गुजार बन जाता है तो वो रब की ज़ात है, अगर वो उसे माफ़ कर दे तो कर दे। लेकिन अल्लाह पाक का फरमान है कि आपने जो उसके बंदों के साथ किया है ना, उसको आप जो है वो, जो आपने बोया है ना वो आप काटोगे, ठीक है। अच्छा बोया है तो अच्छा काटोगे, बुरा बोया है तो बुरा काटोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बोएं गंदुम और निकले जो, आप बोएं गंदुम और निकले चावल, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। तो जो आपने बोया है उसको तो आपने काटना है, हर सूरत काटना है, ईच एंड एवरी कॉस्ट पे आपने उसको काटना है। जैसा भी हो जाएगा, जो भी किया है वो तो आपने काटना है ना। अब अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। अब कोई शख्स है वो पूरी ज़िंदगी दूसरों के साथ बुरा करता है और बदले में वो उम्मीद रखता है कि उसके साथ अच्छा होगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि इकबाल भी फरमा रहे हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। बुरा कर रहे हो तो बदले में बुरा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा होता है, हम अक्सर देखते हैं हमारे इर्द गिर्द मौजूद, मेरे इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बुराई, मैं ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, बट जिनके बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं सुना और ना ही उनके बारे में कभी कुछ अच्छा देखा हो, ठीक है। बाकी माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। अच्छा, गलत लोग, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बहुत बार देखा है कि गलत लोग हमेशा खुश रहते हैं और सही लोग हमेशा दुखी रहते हैं। आपने भी देखा होगा। वो क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं अगर आपने कोई नेकी की है और उस नेकी के बदले में आपके साथ बुरा हो तो समझ लें आपकी वो नेकी का जो है वो कबूल हो गई है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने किसी की मदद की है, बदले में उसने आपकी बुराइयां की हैं, तो समझ लें आपकी वो जो नेकी थी, जो आपने उसकी मदद की है, वो आपकी नेकी कबूल हो गई है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं जो दूसरों के साथ बहुत गलत करते हैं और उनके साथ गलत नहीं होता। तो हम लोग कहते हैं कि भाई इंसाफ किधर है, किधर है इंसाफ? फिर हम अल्लाह पाक से इंसाफ मांगते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे मांगने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिलता। तो वहाँ पे कुछ मसलहत होती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करती भी नहीं हूँ, छोड़ें। तो कर लेते हैं, नहीं करते, मैं कशमकश का शिकार हो गई। खैर, तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने वो जो उसको कहते हैं, कुछ तो कहते हैं,
کہ اللہ پاک نے لفظ ایگزیکٹ میں وہ گالی ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ میں نہ بولوں، کہ اللہ پاک نے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی رسی کو کیا ہوتا ہے دراز، ٹھیک ہے. رسی اللہ پاک انہیں کہتے ہیں جاؤ کرو، موج کرو، جتنا کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو. ایک وقت آئے گا جب میں رسی کھینچوں گا، تب نہ ادھر کوئی نظر آئے گا نہ ادھر کوئی نظر آئے گا. اوپر دیکھو گے تو میں، نیچے دیکھو گے تو زمین، ہر طرف اندھیرا ہوگا، اور صرف اوپر کی طرف دیکھنے سے ہی آپ کو اس وقت کامیابی ملے گی. اور اس وقت بھی اللہ پاک ان کو ان کی کیے کی سزا دیتے ہیں، کافی حد تک دیتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی برائیوں کے بعد توبہ کر لے، معافی مانگ لے، لوگوں سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور اگر اس کی نیت صاف ہو، اگر واقعی ہی وہ جو ہے اس قابل ہو کہ اسے معاف کیا جائے، تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں. ویسے تو اللہ پاک سب کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا فرمان ہے نا کہ حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. جب تک جس کی دل آزاری کی ہے اس سے معافی نہیں مانگو گے، تب تک تو معافی نہیں ہوگی نا، کسی صورت نہیں ہوگی. خیر، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود لوگ بہت برا کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اور بدلے میں ان کے ساتھ برا نہیں ہوتا. تو اس میں رب کی مصلحت ہے. پتہ ہے کیوں؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کی جو عبادتیں ہیں نا وہ اسی دنیا میں ان کو عطا کر دوں گا، تاکہ قیامت کے دن وہ مجھ سے اجر نہ مانگے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کی جو عبادت گزار ہیں ان کو اللہ پاک یہاں آزمائشیں دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان کو بہت اچھا اجر دیا جائے، ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، تو میں نے آپ کو بتایا ان کی کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے معاملات کیے ہوتے ہیں جس کا ریوارڈ جو ہے اللہ پاک انہیں یہی دینا چاہتے ہیں کہ یہاں دے دیں، پھر قیامت کے دن ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو دیکھو نا کہ وہ پھر میرے مائنڈ میں وہ ورڈ آ رہا ہے لیکن میں اس کو بولنا نہیں چاہتی. کسی کو دیکھو نا کہ اس کی رسی دراز کی گئی ہے، اس کی ساری جو ہے اس کے گناہوں اور اس کی جو ہے مطلب جو کچھ بھی ہے، تو اس کے علاوہ بھی اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو پھر توبہ کرو، اپنے لیے بھی توبہ کرو اللہ پاک سے. اور پھر دیکھنا ایک دن ایسا عبرت ناک دن آئے گا کہ جب اس شخص کی جس نے دوسروں کے ساتھ غلط کیا ہے، جس کی رسی کو اللہ نے دراز کیا ہوا ہے، کہ جب اللہ پاک اس کی رسی کو کھینچیں گے تو اس کی کیا حالت ہوگی. کیونکہ جب اللہ پاک ہی اس کی رسی کو کھینچ لیں گے، اس کے لیے یہ دنیا تنگ کر دیں گے، تو یہ دنیا ان کی مدد کیسے کرے گی؟ کوئی نہیں کر سکتا. اگر اللہ پاک عزت دینا چاہے تو کوئی آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ پاک آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو اس کائنات کا کوئی شخص آپ کو عزت نہ تو دے سکتا ہے اور نہ ہی دلوا سکتا ہے. لہٰذا اپنے عمل کو درست کریں، اپنی زندگی کو جو ہے وہ جنت بنائیں، نہ کہ جہنم. اپنی اس دنیا کو بھی جنت بنائیں، اپنی اس دنیا کو بھی جنت بنائیں. اور اس دنیا میں نیک کام کر کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیک کام کرتے ہیں اور ہمیں اس کا اجر نہیں ملتا، تو اجر کی امید اللہ تبارک تعالیٰ سے رکھیں، کیونکہ آپ نے جو بھی نیکی کی ہے، جو بھی کیا ہے، وہ آپ نے اس کی ذات کے لیے کیا ہے. میں کسی کو 10 روپے دیتی ہوں تو میں نے اس فقیر کے لیے اسے 10 روپے نہیں دیے، میں نے اس لیے دیا کہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ کسی مفلس کی مدد کرو. تو میں اس سے کیا کہوں، فقیر سے، کہ میں نے تمہیں 10 روپے دیے، اس کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ کچھ دو، اس کے بدلہ دو مجھے. نہیں، اس سے تھوڑی مانگنا ہے بدلہ تو لینا ہے اس سے، وہ جو اوپر بیٹھا ہے، وہ جو اوپر موجود ہے، اور جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں. بدلہ تو وہ دے گا نا، اب ہم کسی سے لے تو نہیں سکتے. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، جیسے ہمارے دوست وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ فلاں موقع پہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، تم تو اتنی کوئی احسان فراموش نکلی ہو یا احسان فراموش نکلے ہو. یا رشتہ داروں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ احسان فراموش لوگ ہیں، ہم نے ان کی مدد کی اور انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. تو مدد آپ کون ہوتے ہیں مدد کرنے والے؟ آپ کو تو اللہ نے اس قابل بنایا ہے نا کہ آپ مدد کر سکیں، ورنہ ہم تو کوئی نہیں ہوتے. کیا پتہ وہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ دینے والا اور ایک لینے والا. یہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ عزت دی ہے کہ ہم دینے والے، ٹھیک ہے. کیا پتہ وہ جو ہاتھ نیچے ہے وہ ہمارا ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس حال میں بھی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے عمل کو درست رکھیں، کیونکہ اقبال نے فرمایا ہے، اقبال نے کہا ہے، اور اللہ پاک کا بھی فرمان ہے کہ اعمال کا دارومدار ایک تو نیتوں پر ہے، اس کے علاوہ جیسا عمل کریں گے ہم ویسا ہی پائیں گے، ٹھیک ہے. جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اب بوئیں گے ہم گناہ اور ملیں گے ہمیں ثواب، یا ہم دوسروں کی نسلیں برباد کریں گے اور ہماری اپنی نسلیں آباد ہوں گی. ایسا ممکن ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے بندے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ پاک ہمارے گناہ بخش دیں گے، ہم جو مرضی کرتے رہے عوام کے ساتھ،
تو اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن لوگوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. لہٰذا نہ صرف عبادات کی طرف توجہ دیں، اپنے معاملات، اپنے اخلاقیات پر توجہ دیں تاکہ آپ جو ہے اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں سنوار سکیں. تو آگے آ جاتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. خاکی سے مراد خاک سے بنے ہوئے ہم لوگ نہ تو نوری ہیں نہ ہی ناری ہیں، پھر بھی جو ہے صرف اور صرف عمل کے بلبوتے پر ہمیں جو بھی ملتا ہے عمل ہی کے ذریعے ملتا ہے. اچھا، اب بات ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو ان کی کیے کا اجر نہیں ملتا، تو وہ ان کا سٹور ہو رہا ہے. جس طرح آپ بیمہ بھرتے ہیں نا، آپ بینک میں پیسے رکھواتے ہیں تو وہ آپ کے سٹور ہوتے ہیں نا. بینک میں آپ کہتے ہیں کہ سیف ہے ہمارے پیسے، تو سمجھ لیں وہ نیکیاں آپ کی سیف ہو رہی ہیں تاکہ قیامت کے دن آپ کے کام آئیں. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وہ جو بینک ہے نا، وہ بینک جہاں پہ سیو ہو رہی ہیں وہاں سے آپ کو ڈبل میں ملے گا. ٹینشن فری رہیں. اگر آپ کچھ اچھا کرتے ہیں اس کا بدلہ آپ کو اس کائنات میں نہیں مل رہا تو رب کا شکر ادا کریں، اور اگر مل رہا ہے تو بھی شکر ادا کریں کہ آپ نے ہمیں اس کائنات میں بدلہ دیا، اور نہیں مل رہا تو ڈبل شکر ادا کریں کیونکہ آپ کو بدلہ ملے گا اس کائنات میں جہاں جا کے اگر آپ نیکی کرو گے بھی صحیح تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ پاک نے، یہ ہمارا امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے ہمارا. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ہم سیکھ بھی رہے ہیں، ہم امتحانات بھی دے رہے ہیں. رزلٹ جب آئے گا نا، رزلٹ کے دن وہ تو جسٹ رزلٹ ہوگا، پھر تو کوئی امتحان نہیں ہوگا نا، وہ ہمارا رزلٹ ہوگا، پاس یا فیل یا زیر غور. ٹھیک ہے، تو امت محمدیہ ہیں، ہمیں اپنے آپ پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے، ایک نہ ایک دن. باقی اپنے حصے کی چھترول کروانے کے بعد ہی جائیں گے. اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی لوگوں کے ساتھ برا کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا. ایسا ممکن نہیں ہے. ہم نے جو کیا ہے نا، وہ ہم پہلے جو ہم نے بویا ہے ہم پہلے وہ کاٹیں گے، اپنی چھترول کروائیں گے، اور اس کے بعد ہی ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. کیونکہ امت محمدی ہے نا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جو راتوں کو ہمارے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور جن کے پاؤں میں ہم لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے جن کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے اور وہ ساری رات کھڑے رہتے تھے. جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارا طریقہ ہے ہمارا کام کرنے کا، یا ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو عمل کہتے ہیں نا، تو ہمارا عمل جو ہے وہ ہماری کائنات، ہماری اس دنیا کو بھی اچھا بنائے گا اور اس دنیا کو بھی. لہٰذا اپنا عمل درست کریں. اقبال کے اس شعر پہ عمل کریں کہ جو ہے عمل سے دنیا بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیں اجازت. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.